میں کیوں شیئر کروں کہ یار یہ ایک آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ کی پرائیویسیز ہے, مطلب کیوں یار. جو پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے اس نے آپ کی ویلیو کو سمجھا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار وہ مجھے نہیں ملی جو مجھے ملنی چاہیے تھی؟ کچھ میری اپنی غلطیاں تھی کہ اگر میں وہ نہ کرتا. مولا جٹ جیسی جو فلمیں ہیں نا سر, وہ کی صدیوں میں ایک فلم بنتی ہے. اچھا, آپ کا انڈسٹری میں آنے کے لیے آصف خان کا بیٹا ہونا کافی تھا. پشتو فلموں کا جو ایک امیج ہے, فحاشی, تشدد, ارباز خان جیسے پڑھے لکھے خوبصورت اسمارٹ ہینڈسم ایکٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں کلاشن کوپ لے کے اور شراب کی بوتل اور یہ سارا کچھ, تو آپ کو اپنا آپ لائک مس فٹ نہیں لگتا وہاں پہ؟ ابھی ایک کنٹروورسی تھوڑی سی کریٹ ہوئی تھی. آپ کے دوست سعود فلم سٹار, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ شان اور سید نور صاحب کا ہے. آپ کے فادر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ابھی ریسنٹلی کہ ارباز خان بہت اچھا بچہ ہے, لیکن اس نے ایک غلطی کی کہ اس نے خوشبو سے شادی کر. جہانگیر خان اور شاہد خان, ماہرہ خان یا خوشبو, نواز شریف یا عمران خان, ارباز خان ایکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ محبت تو میرا خیال انسان کو روز ہوتی ہے, عشق ایک دفعہ ہوتا ہے. تو عشق ہوا آپ کو؟ السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عمر ثانی, اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایک کمال کے ایکٹر ہیں, کمال کے ڈائریکٹر ہیں اور ایک کمال کے انسان ہیں, ہمارے فلم انڈسٹری کے سپر سٹار مسٹر ارباز خان. السلام علیکم سر, کیسے؟ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. اچھا سر, سٹارڈم سے, کیمرے سے, لائٹ سے دور جو ارباز خان ہے وہ کیسا انسان ہے؟ یار میں اپنے منہ سے کیا بولوں. ابھی ہم ایک شوٹنگ کر رہے تھے اپنی پشتو فلم کی لاہور میں, جی. اور ہم شوٹنگ بھی دریا کے کنارے کر رہے تھے. سوری, گرمی بہت زیادہ تھی, تو جب کھانا آیا تو کرسیاں بھی کچھ کم تھی, اور وہ ادھر دریا کنارے ایک ڈیرا سا بنا ہوا ہے ملنگوں کا, وہ درویش لوگوں کا, وہ نیچے چٹائی ڈال کے بیٹھے میں, اور مٹی بھی آ رہی ہے اور گرد و غبار ہے. اچھا. جب کھانا آیا تو میرے پاس اپنی کرسی, اپنی چھتری ہوتی ہے, میں اکثر اس پہ ہی بیٹھتا ہوں. جب کھانا آیا تو وہ ڈائریکٹر کہنے لگا کہ یار وہ ارباز صاحب کو نا ادھر کھانا میں وہ ٹیبل لگا دو. تو میں نے کہا نہیں, جہاں سب کھا رہے ہیں میں بھی وہیں آؤں گا. ابھی یقین کریں, وہ نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی وہاں بیٹھ گیا, اور وہ جو بھی سالن پکا ہوا تھا, روٹی, وہ بھی اسی گرد و غبار میں نے کھائی. مجھے بہت مزہ آیا. مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ؟ نہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں, جو ریالٹی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان مٹی ہے, مٹی میں ہی جانا ہے, مٹی سے ہی بنا ہے, تو پھر مٹی سے اتنی دوری کیوں؟ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں دمبا. صرف دوں گا. میں بہت خوش خوراک ہوں, بلکہ میرے بارے میں تو بڑے میمز بنتے ہیں کھانے کے. زندگی میں صرف ایک ہی نشہ کیا ہے, کھانے پینے کا. تو ویسے جو ایکٹرز ہوتے ہیں موسٹلی وہ تو کھانے کے بارے میں بڑے کانشیس. نہیں سر, وہ ایک مسکنسیپشن ہے. آپ نے اپنی امیونٹی کو دیکھنا ہے, اپنی باڈی کے میٹابولزم کو دیکھنا ہے, آپ کا اپنا انفراسٹرکچر کیا ہے, اس حساب سے آپ ہر چیز مینیج کر سکتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں, زندگی میں, اگر آپ کرنا چاہیں تو میں اب ماشاءاللہ سب کچھ کھاتا ہوں, پراٹھے بھی کھاتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم کھاتا ہوں. اچھا ارباز بھائی, جو آپ نے پہلی فلم کی تھی, یاد ہے آپ کو کون سی فلم ہے آپ کی پہلی فلم؟ گھونگھٹ. گھونگھٹ. تو گھونگھٹ کے ٹائم پہ اور آج کے ٹائم پہ جو لالی ووڈ ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے سر, زمین آسمان کا. اچھا. جب ہم نے کام شروع کیا تھا اس وقت جو تھا وہ ایک گولڈن پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا تھا. اور آپ کے جو ڈائریکٹر تھے وہ سعید نور حضور صاحب تھے. ہاں جی, وہ جو دور تھا وہ بڑا اچھا دور تھا, اور تب وہ را پہ فلم شوٹ ہوتی تھی, میٹیریل نیگیٹو کے اوپر, اور وہ سنگل سٹوری سینما ہالز ہوتے تھے. کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, کوئی ٹک ٹاک نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھا, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا, اچھا. اور فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی, اور وہ اوریجنل کانٹینٹ ہوتا تھا,
اور اوریجنل فین بیسڈ ہوتی تھی وہ فلمز. جو میرے کو جب شو لگتا تھا فرسٹ ڈے فرسٹ شو لوگ کو، ہیرو کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. ہاں، اور جو رش ہوتا تھا، اور پھر جو ہال میں جا کر لوگوں نے فلم دیکھنی، اور جب ان کے جب وہ کوئی گانا ان کو بہت پسند آتا تھا تو اس کو ری شوٹ مطلب دوبارہ چلانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو پروجیکشن ہال ہوتا تھا نا، اس کے اوپر نہ اپنی وہ قمیضیں اتار کے وہ اس کے ایسے ایسے کرتے تھے کہ نہیں اس کو دوبارہ چلاؤ. تو ہم نے خود وہ عالم دیکھا ہوا ہے. تو وہ جو ایک سنیما کا کریز تھا، ایک فین فالوئنگ تھی، وہ تو اب تو آ کے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا سر، اس میں ویسے ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو فلم سٹار ہے، پرانے زمانے کے جو ہیروز ہوتے تھے وہ آپ کو لائک اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو ان کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے پاس انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا ایپس نہیں تھے، تو وہ آپ کو موویز میں ہی نظر آتے تھے. تو تب وہ کریز شاید زیادہ تھا جو اس وقت کے ہیروز کے لیے تھا. ابھی یہ کہ آپ صبح اٹھیں تو ہیرو اٹھ رہا ہے تو وہ تب بھی وہ ویڈیو وہ اسنیپ پہ اس نے ڈال دی ہے، انسٹا پہ اس نے ڈال دی کہ جی میں اٹھ گیا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں. تو یہ کافی ویسے فلم اس میں مل گیا نا، اب سوشل میڈیا آ گیا، اب ایزیلی ایکسیس آ گیا ہے لوگوں کے پاس. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز سے فرق پڑا ہے کہ سر فرق بہت پڑا ہے. دیکھیں اب دنیا ہے، دنیا نے تو آگے بڑھتے رہنا ہے، دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کی بھی تھوڑی سی نا ایک انکریمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اب کیسے چلنا ہے. اب جیسے سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پاورفل پلیٹ فارم ہے. اب اس پہ بہت بہت اچھا کانٹینٹ بھی آتا ہے، بڑے اچھے میں دیکھتا ہوں ویلاگنگ، بڑے اچھے ویلاگرز ہیں جو بہت اچھا کانٹینٹ دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ویلاگر پیسہ کتنا کما رہا ہے، نو میٹر کہ وہ کیا کانٹینٹ دے رہا ہے. میں کچھ دیکھتا ہوں ویلاگز کے وہ بالکل بیس لیس ہوتے ہیں اور بڑے ہی عجیب سا کانٹینٹ ہوتا ہے، لیکن ان کے ملینز میں فالوورز ہیں، بلینز میں فالوورز ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ان کے جو فالوورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، شاید وہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا کہ ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے. باقی یہ کہ آپ کا جتنے بڑے سپر سٹارز ہیں، چاہے وہ ہالی ووڈ کے ہوں، بالی ووڈ کے ہوں، ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ اس پہ بڑی اچھی پروپیگیشن کرتے ہیں فلمز کی، اپنی پرسنل لائف کی، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن آپ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. میں ہوں، مطلب میں خود اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یار یہ ایک آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ کی پرائیویسیز ہے. میں کیوں شیئر کروں کہ ایچ اینڈ ایوری منٹ کی میں لوگوں کو جو ہے نا اپنی پرائیویسی شیئر کروں. ابھی میں یہ کر رہا ہوں، ابھی میں یہ کر رہا ہوں، 10 منٹ بعد میں یہ کروں گا. مطلب کیوں یار، کچھ تو وقت آپ کا اپنے لیے ہونا چاہیے. ہر وقت اپنے کیمرے کے سامنے. ہم نے تو اتنا عرصہ گزارا ہے، شاید ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ شاید اس چیز کو محسوس کرتی ہے. تو زیادتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہونی چاہیے. جب بہت زیادہ کوئی چیز حد سے بڑھ جائے تو اٹ مینس کہ وہ اٹس اباؤٹ ٹو فنش ناؤ. اچھا، آپ کا انڈسٹری میں آنے کے لیے یا جو پہلی فلم آپ نے کی ہے، آصف خان کا بیٹا ہونا کافی تھا یا کوئی اسٹرگل کرنی پڑی آپ کو؟ آصف خان کا بیٹا ہونا میرے لیے اس لیے خوش آئند تھا کہ مجھے وہ دھکے نہیں کھانے پڑے اسٹوڈیوز کے، جو ایک نیو کمرز کھاتے ہیں، جن کا بیک اپ نہیں ہوتا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت تھا کہ مجھے بڑا وارملی ویلکم کیا گیا آصف خان صاحب کی وجہ سے. اور جب میری پہلی فلم کامیاب ہوئی، سپر ہٹ ہو گئی، وہ جیسی بھی میری ایکٹنگ تھی، جیسا بھی تھا، میں تو ایک کالج گوئنگ وہ تھا. تو جب وہ فلم ہٹ ہو گئی، اس کے بعد جب میں دوسری فلم کی شوٹنگ پہ جا رہا تھا آپ تو این سی اے میں پڑھ رہے تھے؟ این سی اے میں، ہاں، نیشنل کالج آف آرٹس میں. صحیح. میرا 3rd ایئر تھا جب میں چھوڑ کے آیا تھا، کیونکہ میں اب چھوڑ کے آگے؟ چھوڑ کے آ گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا 1-2 مہینے میں فلم ختم ہو جائے گی، سمر ویکیشنز تھی. اچھا. اور جب میں آیا تو بس وہ پرولونگ ہوتے ہوتے وہ جو تھی وہ تقریباً فلم وہ 1.5-2 سال اس کی شوٹ چلتی رہی. میرا کالج بھی آف ہو گیا، تو تو واپس وہ نہیں گیا؟ ایک روٹین جو ہوتی ہے جانے کی، ایک مومنٹم تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد پھر ریکگنیشن ہونے لگی پبلک میں، وہ لوگ جاننے لگے، پہچاننے لگے، پیسہ بھی آنے لگا، تو وہ زیادہ اچھا لگا. دوبارہ پھر اور نہیں کہ بس پڑھائی چھوڑ دوں، ہاں، یہی چل رہا ہے. تو بڑا اچھا لگا. تو جب میں دوسری جب فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہاری کامیابی ہے نا، یہ تو میری وجہ سے تھی، ٹھیک ہے، تم آئے، تمہاری فلم ہٹ ہو گئی، یہ تو ایک فلوک بھی ہو سکتا ہے، آگے جو تم چلو گے نا، وہ آگے کی جو ایک جرنی ہے وہ بہت لمبی ہے. سر بہت سارے سٹارز دیکھے ہم دیکھتے ہیں جو کڈ سٹار ہیں، جو ایک نیپوٹزم اور یہ سارا سین
جن کے فادر یا مدر جو ہیں وہ انڈسٹری کے حصہ ہیں، تو بہت سارے سٹارز ہم بالی ووڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ نہیں چلتے. تو میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ چانس آپ کو ایک مل گیا، لیکن آگے تو آپ کی اپنی محنت ہے. اپنی محنت ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہی کہا کہ وہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کریڈٹ وہ لے لیں گے، نہیں دیکھو نہیں، میری وجہ سے تو دیکھیں آج بھی میں جو کچھ بھی ہوں والد صاحب کی وجہ سے، obviously وہ تو انہیں کا ہی ہے. اور I'm talking about the film, not the specific کہ یہ جو رول آپ نے کیا تھا obviously وہ آپ نے ایک اچھا رول کیا، اور فلم اگر سپر ہٹ رہی تو لوگوں مطلب نے ٹھیک تھا، وہ ایک نیو کمر تھا میں تو مطلب بلکہ مجھے تو ہمیشہ ایک جب کمپیریزن میں آتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کے، تو وہ لوگ ہی کہتے ہیں یار تم اپنے باپ جیسے خوبصورت نہیں ہو، جو تمہارا باپ خوبصورت تھا. اور واقعی وہ واز اے ویری ڈیشنگ پرسنالٹی، اور ان کی جو لکس تھی اور جو آواز، اور میں کہتا ہوں کہ میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں. ابھی بھی جب کوئی کچھ وقت ملتا ہے تو میں ان کی وہ فلمز اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ جس میں وہ واقعی مطلب نہیں ہو تو بہت نو ڈاؤٹ ڈیپتھ. نو ڈاؤٹ ان کا جو ایرا تھا، اور وہ ایک تو وہ کبھی کبھی جو آپ سبلنگس میں آتے ہیں نا، تو وہ کچھ پازیٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کچھ نگیٹیوٹیز کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ایک اتنے بڑے سپر سٹار کے آپ ریلیونس میں آتے ہیں تو پھر وہ کمپیریزن اس طرح کا ہو جاتا ہے. بالکل وہ ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی. ایکسپیکٹیشن تھا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں میرے آڈینس کا کہ انہوں نے چلیں میری غلطیوں کے ساتھ بھی مجھے ایکسیپٹ کیا، تو بڑی بات ہے. اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے اس نے آپ کی، جتنے آپ کمال کے ایکٹر ہیں ماشاء اللہ سے، جتنا آپ کا ایک ٹیلنٹڈ انسان ہے، آپ کی ویلیو کو سمجھا ہے؟ فلم انڈسٹری نے آپ کو ویلیو ملی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار وہ مجھے نہیں ملی جو مجھے ملنی چاہیے تھی یا جو میں ڈیزرو کرتا تھا؟ نہیں نہیں، بہت ملا. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا، ماں باپ کی دعائیں تھی، پھر لوگوں کا پیار تھا کہ اتنا پیار ملا. اور آج مطلب اگر ارباز خان ہے تو وہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہے، جو میری آڈینس ہے. اور کچھ کچھ میری اپنی غلطیاں تھیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید شاید اردو فلمز کی میں بات کروں کہ کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جب آپ ایک سولو فلم کرتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مزید بہتر رولز میں دیں. یہ غلطی ہم جاننا چاہیں گے. سر غلطیاں یہی تھی نا کہ گھونگھٹ میری سولو فلم تھی، ایک ہیرو ایز اے ہیرو. تو اس کے بعد جو دوسری فلم میں نے کی وہ بازیگر فلم تھی، اور وہ میرے والد صاحب نے ہی مجھے کروائی، حالانکہ میں منع کرتا رہا. وہ بابر علی اس وقت ٹاپ پہ تھے، ٹھیک ہے. اور میرا جو رول تھا وہ سیکنڈری رول تھا. بازیگر ٹائٹل بھی اس کا تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس وقت ریفرین کرنا چاہیے اپنے آپ کو. کوئی نہیں، آگے کام ملے گا، سولو فلمز ملیں گی تو میں کروں گا. تو آہستہ آہستہ جو آفٹر گھونگھٹ آپ سیکنڈ رول پہ ہاں مطلب وہ پھر والد صاحب نے مجھے کہا نہیں نہیں وہ میرے دوست ہیں اعجاز درانی صاحب اللہ بخشے، وہ پروڈیوسر تھے، اقبال کشمیری صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، کہ نہیں تمہیں یہ فلم کرنی ہے. اور وہی ہوا کہ پھر وہ ایک سولو فلم کے بعد میں جب سیکنڈ لیڈ میں آیا تو وہ فلم اتنی چلی بھی نہیں، تو اس کا پھر مجھے کچھ خمیازہ بھگتنا پڑا. مطلب وہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب میں پھر وہ مین لیڈ میں نہیں رہا، پھر میں تقریباً سیکنڈری میں ہی آ گیا اردو فلمز میں. یہ تو اچھا ہوا کہ میں پشتو فلمز میں آ گیا، اور پشتو فلمز میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور عزت دی. وہاں پر پھر میں بڑا اچھا کام ہوا، میں مین لیڈ پہ تھا. پھر میں ایز اے ڈائریکٹر بھی میں نے فلمیں بنائی، تو کافی اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر اس میں کافی سپورٹ کیا. سر پشتو فلموں کا جو ایک امیج ہے، فحاشی، تشدد، پھر ارباز خان جیسے پڑھے لکھے خوبصورت اسمارٹ ہینڈسم ایکٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں کلاشن کوپ لے کے اور شراب کی بوتل اور ٹوپی اور یہ سارا کچھ، تو آپ کو اپنا آپ لائک مس فٹ نہیں لگتا وہاں پہ؟ سر فحاشی اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں فرق ہے. شراب کی بوتل یا اسلحہ لے کر میں اس کی نمائش کرتا ہوں. دیکھیں فلم جو ہوتی ہے نا بیسیکلی وہ آپ کے معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل معاشرے میں اسلحہ ہے، اس
کی نمائش بھی ہے ہر پرانے زمانے میں ہوتا تھا, ابھی تو کافی حد تک لوگ سر ظاہر ہے اب تو ایک دم وہ چینج نہیں ہو سکتا نا. وہ ایک چیز جو ایک بنیاد ہے اور وہ چلتی آ رہی ہے تو اس کو آپ ود فلوک تو ختم نہیں کر سکتے. سر وہ بات ٹھیک ہے, لیکن میری تھوڑی سی اس بارے میں اختلاف ہے یہاں پہ ہمارا. وہ یہ ہے کہ ابھی جو لٹریسی ریٹ ہے نا کے پی کے اندر, اگر ہم صرف کے پی کے کی بات کریں گے, پشتو موویز وہیں پہ ریلیز ہوتی ہے, وہیں پہ دیکھی جاتی ہے, یا کراچی میں آپ کا وہاں بھی پٹھان ہی ہیں جو آپ کے ویورز ہیں وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں. سر لٹریسی ریٹ کے پی کے کا اس وقت اگر آپ پورے پاکستان کا دیکھیں تو کے پی کے تقریباً سب سے آگے ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ بچے پڑھے لکھے ہیں, پوری دنیا میں پٹھانوں کا نام روشن کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. سر کیوں ہم اپنی جو پشتو فلم ہے اس کو ایک کمرشل سے ایک آرٹ سنیما کی طرف ہم کنورٹ نہیں کر پائے, یا ہم کوشش بھی نہیں کر رہے, بیکاز اسٹل جو موویز آپ کی بن رہی ہیں وہی ٹاپکس ہیں, وہی چیزیں ہیں جو شفقت چیمہ صاحب کے دور سے وہ جو رہتا وہاں سے جو چلی آ رہی ہیں, وہ گنڈاسا اور وہ چیزیں اس ٹائم پہ ابھی بھی ہماری. اگر ہم پشتو اپنے کلچر کو دیکھیں تو ٹھیک ہے, یہ دشمنیاں اور یہ چیزیں ایک ٹائم پہ ہوتی تھی, لیکن ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہاں ابھی کچھ چینج آنا چاہیے, اگر سوسائٹی کے اندر ایک چینج آ رہا ہے؟ سر دیکھیں, میں اگر اکیلا بندہ میں سوچوں کہ یار میں ایک چینج لے کر آؤں نا تو وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. فیکٹرز یہ ہیں کہ دیکھیں, ایک تو جو ریجنل سینما میں جو پشتو فلم انڈسٹری ہے نا وہ ایک واحد فلم انڈسٹری رہے گی کہ ایون کووڈ میں بھی وہ چلتی رہی. آپ ریجنل سینما پنجاب کا دیکھیں وہ ٹوٹل ختم ہو گیا, حالانکہ سینما ہالز بھی ہیں, بہت بڑا سرکل ہے ان کا, لیکن اچھی فلمیں نہیں بنی تو وہ ختم ہو گیا. مین سٹریم لائن کی جو فلمیں ہیں اردو کی, وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب کہاں سالوں میں کتنی بنتی تھی, اب 2-3 سالوں میں ایک آدھ فلم بنتی. ایک آدھ فلم آتی ہے. پشتو فلم کا جہاں تک تعلق ہے نا سر, ہمارا جو ایک سنے گوور ہے نا وہ ایک ٹپیکل طبقہ ہے جو ماسز ہیں, کلاسز نہیں ہے. مطلب ریڑھی والے ہو گئے, چھابڑی والے ہو گئے, وہی دیکھتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, فیملی تو آتی نہیں ہے پشتو فلم دیکھنے کے لیے, کیونکہ شروع سے ایک کلچر ایسا ہے کہ وہاں پر فیملیز نہیں آتی. کبھی ہوتی ہوں گی تو ہوتی ہوں گی. اچھا, اب اگر میں چینج کرنا چاہوں کہ یار ٹھیک ہے نہیں یار ایک ایسی فلم بناتے ہیں, تو اس میں پھر مجھے ایک رسک کا فیکٹر دیکھنا پڑتا ہے. اب جو پروڈیوسر ہوگا جو اپنا اتنا پیسہ لگا رہا ہے, مطلب رسک کوئی نہیں لینا. نہیں سر, وہ ڈر جاتے ہیں نا. میں کہتا ہوں یار کہ چلو ایک نئی فلم بناتے ہیں ذرا اس طرح کی, تو وہ ایک رسک ہوتا ہے, فلم چلے نہ چلے. تو وہ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارا جو پیسہ ہے وہ ایک ایٹ سٹیک ہے, وہ واپس آتا ہے نہیں آتا. تو نہیں آپ ایسا نہ کرے ویسا نہ کرے. پھر ہمارا جو ایک سرکٹ تھا فلمز کا, لائک ایک وقت میں کابل میں ہماری پشتو فلمیں اتنا زیادہ جاتی تھی, وہ ختم ہو گیا. ہمارا سفارتی تعلقات اچھے نہیں رہے, وہ بھی ختم ہو گیا. جی. پھر کراچی میں ہمارے اتنی اچھی فلمز ہوتی تھی پشتو کی, کوئٹہ میں, ادھر کوہاٹ, بنو, نوشہرہ, مردان. مطلب ہمارے نوشہرہ میں 6-7 سنماز تھے, اب ایک بھی نہیں رہا سوائے پشاور کے. صرف 3 کے 4 سنماز رہ گئے ہیں 7-8 میں سے, وہ بھی 3-4 جو تھے وہ ڈسمنٹل ہو گئے ہیں. ایک آدھ ابھی جو ہے نا وہ بھی فروخت ہو گیا, وہ بھی مٹ جائے گا. تو اس کے باوجود ان لوگوں کی ایک, میں کہوں گا کہ یار ایک کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے کہ کووڈ اتنی زیادہ دہشت گردی کے پی کے میں رہی, اس کے باوجود وہ لوگ اپنے روٹ سے جڑے رہے. ایک دور میں جب انڈین فلمز آئی تو بہت سارے سینما اونرز نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے اب تو ہمیں پاکستانی فلموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن واحد پشاور ایک ایسا شہر تھا کہ جہاں پر انڈین فلم بھی لوگوں نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمیں اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے, اپنے ہیروز کو دیکھنا ہے, اپنی پشتوں کی زبان کو سننا ہے. اچھا سر, ایز اے ڈائریکٹر آپ کا کوئی پلان ہے کوئی آرٹ پشتو فلم بنانے کا ان فیوچر؟ سر پلان تو بہت ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر وہ ایگزیکیوٹ بھی ہونے ہیں, کوئی ایسا فائنینسر ملے, کوئی حالات ایسے ہوں. ایون کہ میں نے ایک اردو فلم بنائی 2018 میں راؤنڈ اباؤٹ کے نام سے, بڑی کیجول سی ایک سوشل فلم. جی بالکل. میں ہاں, اس کے بعد پھر ایک پنجابی فلم ہم نے بالکل اس کا اسکرپٹ فائنل, اس کی کاسٹ بھی فائنل ہو گئی تھی, جٹا تو مننے گا. تو بس وہ پھر کچھ کووڈ آ گیا, پھر اس کے بعد بس اس کے حالات کچھ ایسے ہو گئے. تو ریلیز نہیں ہو سکی آپ بنی؟ نہیں وہ شوٹنگ ہی نہیں شروع ہو سکی اس کی. سو دیٹ واز لو. ہمارا فائنینسر جو تھا وہ امریکہ میں تھا, وہ جب کووڈ پہ آیا. وہ لو سٹوری تھی یا؟ ہاں لو سٹوری تھی بیسیکلی, ایک انڈو پاک. ہم نے پری پارٹیشن ایک سٹوری لکھی تھی, تو وہ بس نہیں بن پائی وہ. تو دل سے ویسے آپ کو کس طرح کی مووی پسند ہے؟
यार रोमांटिक और एक्शन क्योंकि आप नहीं सर, मुझे एक सोशल आर्म, एक कॉमेडी फ़िल्म, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों को देखिए एक फैंटेसी है फ़िल्म, आप रियलिटी के करीब तो जा नहीं सकते बिल और वो रियलिटी लोग पसंद भी नहीं करते। तो फ़िल्म लाइक ये कि एक फैंटेसी है, लोग आते हैं 2 घंटे के लिए हॉल में, तो आप उनको उन 2 घंटों में उनके गमों को भुला दें, उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दें, उनको खुश करके वापस भेज दें। जिसमें एक अच्छी कॉमेडी हो, एक अच्छा म्यूज़िक हो, अच्छा-सा एक्शन हो और एक मैसेज हो। ये एक फ़िल्म होनी चाहिए जिसका मैं समझता हूँ कि ओवरऑल दुनिया में यही एक फ़ॉर्मूला है अच्छी फ़िल्म्स का। वो जो एक्शन होती है, पीरियड फ़िल्म्स होती हैं या कोई आर्ट मूवीज़ होती हैं, वो अब मेरा नहीं ख़्याल कि अब वो दौर रहा। अच्छा, तो अब आते हैं थोड़ा-सा लॉलीवुड की तरफ। सईद नूर साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी 4 फ़िल्में रिलीज़ के लिए तैयार है, मतलब वो कंप्लीट है, लेकिन मैं उनको रिलीज़ नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और सिनेमा के ये हालात हैं, वो हालात हैं, तो मैं उसको रिलीज़ नहीं कर रहा। अब जब इतने बड़े डायरेक्टर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान में फिर मूवीज़ कौन बनाएगा? और अगर उन्होंने एक फ़िल्म चलो बनाई हुई है, तो उन्होंने कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर या बॉलीवुड में जाके या हॉलीवुड में जाके तो रिलीज़ करनी नहीं है, यहीं पे करनी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अगर सैयद नूर साहब जैसे डायरेक्टर और जिनका एक नाम है, एक मकाम है, जिन्होंने इतनी बड़ी सुपर हिट फ़िल्म बनाई, अगर वो समझते हैं कि हालात अच्छे नहीं और उनकी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि कितने हालात यहाँ पर नासाज़गार हैं। एट द सेम हाँ, टाइम अभी लव गुरु आ रही है। देखिए अभी आके जो है ना मैं एप्रिशिएट करूँगा, पंजाब हुकूमत ने जो है ना एक 2 अरब रुपए की ग्रांट दी है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को उर्दू और पंजाबी फ़िल्म्स के लिए। जी। और उनका कहना है कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं रेगुलर और वो आके अपने को डॉक्यूमेंट्स दें या वो कुछ अगर फंडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें हुकूमत उनको मदद करेगी, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। तेरे वादे हुए हैं, बातें हुई हैं, लेकिन कभी उन पर अमल नहीं किया ये एक शिकवा शुरू से रहा है। गया। हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है ये काफ़ी ठोस कदम है और ये बड़ा अच्छा है फ़िल्म इंडस्ट्री की बका के लिए। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली देखिए हमारे केपीके में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा एक अफ़सरदगी है, लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ पर एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत की जो केपीके की हुकूमत है, हमारी खुद की इलेक्ट की हुई है, लेकिन मुझे उनसे गिला ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही बुरे हालात हैं हुकूमत के और लोगों के। तो बस यही है कि हमारे इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे सिर्फ़ इरादों से ही कुछ नहीं बनता, एक तरीके के सपोर्टिव एलिमेंट्स ना हो। अब पूरी दुनिया में देखें ना, एक सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ रेवेन्यूज़ भी मिलता है, आपको सपोर्ट होती है। तो यहाँ पर तो एक प्रोड्यूसर खुद ही अपने जेब से पैसा लगाता है और वो सारा एट स्टेक होता है। सर, प्रॉब्लम कहाँ पे है? जैसे मोला जटाई, उसने एक अच्छा बिज़नेस किया, ठीक है? और एक मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फ़िल्म वो साबित हुई। तो और मूवीज़ क्यों नहीं? सर मौला जट जैसी जो फ़िल्में हैं ना सर, वो कई सदियों में एक फ़िल्म बनती है। एक तो उस फ़िल्म को बनने में तकरीबन कोई 3, 4, 5 साल का अरसा लगा और उसका जो बजट था उस वक़्त 65 करोड़ रुपए था, ठीक है ना? वो एक अंग्रेज़ डीओपी आया हुआ था और जिस तरह की वो फ़िल्म शूट होती थी, वो हमारे सिनेरियोज़ को सूट भी नहीं करती। गो कि वो सुपर हिट फ़िल्म थी, लेकिन आज भी प्रोड्यूसर जो है ना वो खसारे में है। 65 करोड़ उसको नहीं आया। अगर आपकी 65 करोड़ की इनफैक्ट फ़िल्म अकॉर्डिंगली तो 100 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस। सर ये अगर 100 करोड़ से ऊपर भी आया तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सर। अब उसमें सिनेमा का अपना एक कट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का अपना कट है। जो आप पब्लिसिटी करते हैं उसकी अपनी एक वो है, फिर आप जब किसी मीडिया चैनल को अपने साथ रखते हैं, उनके अपने कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। मतलब अगर आपकी 65 करोड़ की फ़िल्म है, अगर आपकी फ़िल्म 200 करोड़ करेगी ना या 2 अरब, 3 अरब, तब जाके आपको अपना पैसा आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 65 करोड़ की फ़िल्म थी, 100 करोड़ का बिज़नेस कर लिया, तो मुझे मेरा 65 करोड़ वापस आ गया। आपकी वजह से ये पुश्तो जो मूवीज़ बनती है, इनका बजट कितना होता है? सर इनका बजट तो ख़ैर अब तो और भी कम हो गया, क्योंकि सर्किट रहा नहीं, तो हमने ये सोचा है कि अब एक छोटी फ़िल्म्स बनाएँ, रादर दैन कि हम कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पे जाएँ कि जिनमें ज़्यादा पैसा होता। तो हम अब छोटी-सी सोशल फ़िल्म्स बनाते हैं, कोई ऐसी फैमिली बेस्ड। मेरा ख़्याल है कि 6-7 फैमिली महीने बेस्ड में तो बन बन नहीं जाएगी। रही। फैमिली बेस्ड का तो प्रॉब्लम है कि फैमिली बेस्ड ही नहीं बन रही। सर फैमिली बेस्ड अब बना रहे हैं, क्योंकि अब वो एग्ज़ैजरेशन हम कर नहीं सकते।
اور بس ہم ایک ڈرامہ ٹائپ کو ہے نا کوئی جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا ایک ڈرامہ ایک ٹیلی ڈرامہ جو ہے نا وہ آپ بڑی اسکرین پہ دیکھ مطلب وہ شرنک ہو کے اب چھوٹی چھوٹی چیز جس طرح مطلب سے ظاہر ہے ہم اس طرح کے اب سبجیکٹس لے رہے ہیں. پہلے ذرا ہم آؤٹ ڈورز میں جاتے تھے شوٹ کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ ہم بس ایک ہی جگہ پر لاہور میں ہی شوٹ کرتے ہیں. وہاں پہ تھوڑی فلم ذرا سستی بن جاتی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ سنیماز نہیں ہے، اسکرینز نہیں ہے، یا پرابلم یہ ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ سر سر یا پرابلم یہ ہے کہ کوئی نہیں انویسٹر فلم بہت اچھی ہیں سر فلمز اچھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی پشاور میں آپ دیکھیں کہ وہ عید پہ 3-4 فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اور اتنا سا پشاور ہے وہی پبلک ہے جو آس پاس کے علاقوں سے آتے ہیں اور وہی بار بار فلمز دیکھتے ہیں. تو ایک تو ماحول نہیں ہے اسکرینز نہیں ہے ایک پشاور رہ گیا. دوسرا یہ کہ ٹرن اوور کچھ نہیں ہے اور اس کوالٹی کی ہوتی نہیں کہ ہم ان کو انٹرنیشنلی ریلیز کر سکیں کیونکہ انٹرنیشنلی اس کو ریلیز کرنے کے لیے ایک الگ بہت سارا بجٹ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ بھی ہم اس کو فلفل نہیں کر سکتے. حالانکہ ایک زمانے میں دبئی میں پشتو فلم ریلیز ہوتی تھیں اور بڑا اچھا بزنس جتنا دبئی یا سعودیہ میں جتنی ہمارے وہاں پہ پشتوں کے آڈینس ہے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ تو اچھا خاصا یعنی سے زیادہ پھر تو وہ وہاں بات آ جاتی ہے نا کیونکہ اگر آپ کا 6-7 ملین اب تو سعودی عرب میں بھی ہو گیا ساؤتھ یورپ دبئی کینیڈا امریکہ بہت پٹھان ہے ہر جگہ ہے. اگر اس ایک کیلیبر کی فلم بنے تو میرا خیال ہے کہ لوگ ضرور دیکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ فلمیں بن نہیں رہی، مطلب سر بننی چاہیے کہ اس طرح کی بننی چاہیے. کرتا ہے حالات سازگار ہو. اب اس وقت جتنی مہنگائی ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ جو کلاسز جو ہمارے ماسز ہیں ان بیچاروں کے تو اپنے گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے تو فلم کوئی کیا دیکھے گا. اور یہ فلم تو جسٹ لائک سویٹ ڈش ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بنیادی ضرورت جو ہے نا وہ کھانا ہے. یہ جو سویٹ ڈش ہے نا یہ عیاشی ہے. تو یہاں پر بنیادی ضرورت لوگوں کو نہیں مل رہی تو وہ عیاشی کیا کریں گے. سر وہ ٹارگیٹ جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے نا اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب آپ جو موویز ابھی بنا رہے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ آڈینس ہے جو یہی ہے کہ جن کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے یا وہ اتنی ان کی انکم نہیں ہے. لیکن جو آپ کی دوسری آڈینس ہے جو لائک وہ افورڈ کر سکتی ہے، وہ سنیما جا سکتی ہے، وہ اچھے سے اچھے سنیما بھی جا سکتی ہے، تو ان کو پھر اپنی جو مووی ہے نا وہ دوسری کمرشل یا اس طرح کا گنڈاسا یا ایکشن یا یہ وہ کلاشن کوپ اور یہ کلچر نہیں چاہیے. پھر دیکھیں اگر ہمارے وہ بھی پاس پھر بنانی پڑے گی تو تب شاید وہ آڈینس بھی آپ کے پاس آنا شروع ہوگی اور یہ چیز امپروو ہوگی. سر وہی نا جب آپ چینج کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایک رسک فیکٹر آ جاتا ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم فیملی کو اٹریکٹ کریں ٹورڈ سنیما یس. اس کے لیے ہمارے پاس سنے اسٹارز یا اس طرح کی جو سنے ہالز ہیں نا وہ ہونے چاہیے منی اسکرینز ہونی چاہیے. میرا خیال ہے پشاور میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جتنا بجٹ ایکشن موویز پہ لگ رہا ہے کیا اس بجٹ میں نہیں بن سکتی ایک اچھی نہیں سر پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ اس کلاس کی فلم بنانا چاہیں گے اس کا بجٹ اس میں تو آپ کو دیکھیں کلاشن کوپ چاہیے، ادھر آئیے پول چاہیے، یار پول سستا ہے. ہالی ووڈ میں بھی ایکشن فلم ہی چلتی ہے پوری دنیا میں. ہالی ووڈ میں بھی کلاشن کوف ہے اتنا کچھ ہوتا ہے. نہیں میں سر یہ بات کر رہا ہوں اگر ہم ایکشن سے اس طرف شفٹ ہوتے ہیں ٹورڈز لائک رومانٹک مووی، تو ادھر اگر آپ کو کلاشن کوپ چاہیے ادھر آپ کو ایک پول چاہیے جو 50 روپے کا مل جائے گا، تو وہ تو میرے خیال میں زیادہ سستا ہے. نہیں سر دیکھیں جو ہمارا اکوپمنٹ ہے نا جب وہ ایک جب ہم منی اسکرینز یا جو سلور اسکرینز کے لیے بنائیں گے اس میں ہمارا جو اکوپمنٹ ہے وہ اور ہوگا. اب جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے اتنے ہائی فائی ای این جی آ گئی ہے, ویری الیکزا کیمرا پھر پوسٹ ہے, وہ اس کا اپنا ایک خرچہ ہے. ہم تو آج بھی جو ہے نا سمپل سے ایک 4K جو ہے وہ کیمرا پہ شوٹ کر کے تو سمپل جو ہے نا وہ ایک یو ایس بی لے کے تو اس کو پروجیکٹر میں لگا کے تو ہم چلاتے ہیں. ہمارے پاس ڈی سی بی فائل بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا بھی خرچہ زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر کاؤنٹ کرتی ہیں. تو ہم اگر فیملی کو اٹریکٹ کرنا چاہیں گے تو پھر تھوڑا سا بجٹ بڑھے گا. پھر وہ فلم جو ہے نا ہم کہاں پر اس کو ایگزیبٹ کریں گے, لوگ کہاں آئیں گے, ویسا ایک ان ایریاز میں ان پوش ایریاز میں کچھ سنیما ہالز آنے چاہیے. لوگ ایک بار آئیں گے 2 بار آئیں گے, مطلب یہ ایک لینتھی پروسیس ہے. بالکل. تو لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہوگا. ہاں سر اللہ کرے ہمارے جیتے ہی ہو جائے. اچھا سر, ابھی ایک کنٹروورسی تھوڑی سی کریٹ ہوئی تھی. آپ کے دوست بھی ہیں سعود فلم سٹار, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ شان اور سید نور صاحب کا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کانٹیکٹ میں بات کی تھی کہ
دیکھیں جب فلم انڈسٹری بالکل اپنے عروج پر تھی نا، تو اس کا کریڈٹ یقیناً ان کچھ ڈائریکٹرز کو جاتا ہے، جس میں سے یہ نور صاحب ہیں، میڈم سنگیتا ہیں، اور محسن عسکری صاحب، الطاف حسین صاحب، جنہوں نے کہ باقی ایک ٹرن چینج دیا فلمس کو. جی اب اس کے بعد پھر ان پر یہ لازم تھا کہ وہ فلم انڈسٹری کو تھوڑا آگے بڑھاتے. اس کے بعد پھر آ گیا ٹھیکہ سسٹم. ٹھیکہ سسٹم یہ ہے کہ میں نے پروڈیوسر کو بولا بس ٹھیک ہے، تم مجھے لم سم اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں ایک اچھی فلم بنا کے دے دوں گا. اب اس میں آگے جب یہ چیزیں آ گئیں تو کوالٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس میں پھر کافی فرق آ گیا. اوبویسلی وہ تو پھر آپ کو بجٹ کے ہاں حساب سے. مطلب جب ایک آپ کا کام ہے، آپ ڈائریکٹر ہیں. اب مجھے کافی پروڈیوسرز کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے پیسے لے لیں، آپ مجھے فلم بنا دیں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، آپ مجھے صرف میری ڈائریکشن کے، میری ایکٹنگ کے پیسے دیں، باقی آپ کا پروڈکشن مینیجر ہوگا، وہ جو بھی چیز آئے گی جس طرح بھی ہوگی وہ اس کے حساب سے ہوگی، وہ خود ہی کرے. بالکل. مجھے کیا کام ہے کہ میں پروڈکشن میں وہ کروں. تو میرا خیال ہے جب آپ بہت ساری چیزیں اپنے اس پر لے لیتے ہیں تو اس میں پھر خرابی شروع تو وہ ہو جاتی ٹیکے سسٹم میں بیسکلی خرابی تھی، ہے. ہاں کیونکہ آپ کے ایک پاس ایک فکس بجٹ تھا اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے اسی میں پھر مینیج کرنا تھا. اس میں جو ہے نا فلم انڈسٹری کو پھر تھوڑا سا وہ ہوا، فلمیں اچھی نہیں بنی. اور شان صاحب کی تو میں یہ بات کروں گا کہ شان صاحب جو تھے وہ جب ایک وقت تھا کہ وہ بہت عروج پر تھے اور ان کے نام پر فلم دکھتی تھی، تو جب ان سے اگر کسی نے کہا بھی کہ یار آپ تھوڑا ٹائم پہ آ جائے کریں تو ہم زیادہ کام کر لیا کریں گے، ایک فلم بجٹ میں بن جائے گی تو ہوگا، تو وہ کبھی بھی ٹائم پہ نہیں آتے تھے. صبح 10 بجے کی شفٹ ہوتی تھی، شام 6 بجے تک، تو وہ آتی 3 بجے تھے، 4 بجے 2 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا. پھر ان کی ڈیٹس کا اتنا ایشو ہوا کرتا تھا، تو پھر ڈائریکٹرز بھی مجبور ہوتے تھے کہ وہ کٹ ٹو کٹ کر کے تو فلم بناتے تھے. اس طرح کرتے کرتے وہ کوالٹی گر گئی. تو جو لوگ جب کسی بڑے منصب پر ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جو ایکٹرز تھے، سپر سٹارز تھے یا بڑے اچھے ڈائریکٹرز تھے، پھر ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی یار وہ تھوڑا سا اس کی طرف ہاں مطلب یہ ان کا کام تھا کہ وہ اپنے جو جونیئرز ہیں ان کو بتائیں کہ یار اس طرح ٹائم پہ آؤ، ٹائم پہ جاؤ. تو اب اگر جونیئرز آ گیا پوری ٹیم ہاں پہ انتظار کر. اب دیکھیں پشتو فلم کی بقا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے بجٹ کی فلم ہوتی ہے لیکن سب کے سب انکلوڈنگ ڈائریکٹر، ایک کلاس جتنی بھی کاسٹ ہے، میرا خیال ہے کہ میکسیمم 9-10 بجے ہم لوگ سیٹ پر ہوتے ہیں، 11 بجے ہمارا کیمرہ رول ہوتا ہے اور ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں. مطلب اگر 3 دن کا کام ہم ایک دن میں کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹائم پہ کام شروع ہوتا ہے. اب اگر شفٹ ہی 8 گھنٹے کی ہے اور صرف 2 گھنٹے کام ہو رہا ہے تو وہ پھر پروڈیوسر پہ تھوڑا اور ہو جاتا ہے، فلم کا اوبویسلی یہ تو بجٹ اوور ہو جاتا ہے، ڈیٹس کا ایشو ہوتا ہے. تو پھر ایک چیز جو اتنی ایلیبوریشن کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اس کو پھر ہم شارٹ کٹ کرتے ہیں. پہلی محبت کب ہوئی آپ کو، اور مرد کو کتنی بار محبت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ محبت تو میرا خیال ہے انسان کو روز ہوتی ہے، عشق ایک دفعہ ہوتا اچھا، ہے. ہاں تو عشق ہوا آپ کو؟ بس محبت اور عشق کے بیچ میں ہی رہے. اور عشق ملا؟ نہیں عشق نہیں ملا. حسرت رہی. محبت ملی، عشق نہیں ملا. تو کمی ہوتی ہے، کمی محسوس ہوتی ہے. یار پتہ کیا، دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی کا انالیسس کریں نا، جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں ملتی. آپ اس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں ملتی. لیکن اس کی جگہ کوئی اور لے سکتا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اتنی اب ظاہر ہے عمر گزر گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی اب آیا ہے کہ مانگنا کیا چاہیے اور اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے. ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ میاں یہ میری چاہت ہے، یہ دے دے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ لے لو. کچھ وقت گزرتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو صحیح نہیں تھا. جب آپ دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ یہ میری چاہت ہے لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو کر دے، اس میں پھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. پھر وہ جب اللہ تعالیٰ جب آپ کو عطا کرتے ہیں نا، اس میں پھر انسان ساری زندگی خوش رہتا کہ جیسے اللہ نے انسان کی نیچر رکھی ہے ہے. عشق ہاں میں شکریہ عشق میں یہ شکر عشق تو میں یہ مطلب ہے کہ قناعت پسندی بڑی اچھی چیز ہے اور یہ انسان میں ہونی چاہیے، ورنہ حرص تو ہے وہ قبر تک بھی ختم نہیں ہوتا. تو جو اللہ نے دیا شکر ہے اللہ کا، بہت اللہ کا احسان ہے. اتنا بھی ہماری اوقات نہیں تھی، اللہ نے دیا. اور جو نہیں ملا وہ شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا، جو مل گیا وہ بہت اچھا. عشق کہتے ہی اسی کو نہیں جس میں آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ جو تیری مرضی ہے وہ دے. بس یہ ہاں مطلب ہے کہ اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ
جو تو سمجھتا ہے نا جو میرے حق میں بہتر ہے نا ویسا کر، بے شک اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اس سے بہتر کچھ. تو سر آپ کی جو شوبز نے آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کو کہیں نہ کہیں خراب کیا یا آپ کو لگا؟ شو بز نے میری پرسنل لائف کو جی. نہیں، شو بز نے پرسنل لائف کو تو اس لیے خراب نہیں کیا کیونکہ میری فیملی جن سے میں نے شادی کی وہ بھی شو بز سے ہی تھی، تو وہی میری پرسنل لائف ہو گئی. تو یا تو ہوتا نا کہ میں ایک مطلب وہاں شادی کرتا کہ ان کا کوئی شو بز سے تعلق نہ ہوتا، تو پھر اگر کچھ ایسا ہوتا تو میں کہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے فادر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہ ارباز خان بہت اچھا بچہ ہے، لیکن اس نے ایک غلطی کی کہ اس نے خوشبو سے شادی کری. اصل والد صاحب جو ہے نا وہ اب عمر کے اس حصے میں اچھا، اور اس پہ میڈیا میں کافی چیزیں ایسی چل رہی ہیں نا کہ جیسے کہ پتہ نہیں آپ کے تعلقات اپنے فادر کے ساتھ کیسے ہیں نہیں یا آئی یہ نہیں. چیز سب والد تو صاحب تو بلکہ میرے ساتھ رہتے ہیں اب تو، اور والدہ کی انتقال کے بعد تو ہم بہت ان کا خیال رکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی سے بھی اپنے اپنے بارے میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کبھی بھی کچھ نہیں سنا، بلکہ ہمیشہ تعریف ہی سنی ہے. اور وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یار مطلب ٹھیک ہے ہم نے تو جس طرح بھی زندگی گزاری لیکن ارباز ان سب چیزوں سے بچا ہوا ہے. تو اب اپنے فادر سے ایگری ہیں اس بات پہ جو انہوں نے؟ نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیے وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب ہم ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں مناتے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، اگر آپ غور کریں کہ وہ اینکر کا سوال کیا تھا، اس کا سوال یہ تھا کہ جی آپ کا بیٹا اور آپ کی بہو شو بز سے ہے، اور ان کا جواب کچھ اور تھا کہ نہیں وہ اور بات اچھا تھا اور یہ ہے وہ ہے. تو بعد میں میں نے ان کے دل میں کچھ بڑا ہستی جو نے نکال. وہ بس ظاہر ہے اس عمر میں آ کے بس جو ہے نا بڑے اور بچے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کی باتوں کو نا اب اتنا زیادہ وہ کرتے نہیں ہیں. بس ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور والدہ کے بعد تو ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. کبھی لائف میں ڈپریشن یا اس طرح کی چیزیں کبھی؟ کیوں نہیں سر، بہت زیادہ. اور انسان سیکھتا ہی دکھ میں ہے، پریشانیوں میں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کا اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ زندگی میں 80% تو پرابلمز ہیں. یار لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ ایکٹر ہے، ہاں، سپر سٹار، ان کو کچھ ان نہیں کا ایک بڑا عجیب سا ایک مسکنسپشن ہے. ہے، سب سے خوش یار رہو. آپ تو ایکٹر ہیں، آپ کو تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کو تو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوگا. تو نہیں یار، ہم بھی انسان ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے تو ہمارے بھی احساسات ہیں، جذبات ہیں، اور ہوتا ہے. اور پھر زندگی میں جو ہے نا زیادہ تر مشکلات ہیں، لیکن مشکلات بھی انسان کی بہتری کے لیے ہی آتی ہیں. میری زندگی میں جب مشکلات آئیں، ڈپریشن آیا، اور بہت زیادہ ایک پیریڈ ایسا گزرا جب میں بہت ڈپریس تھا. میری والدہ کا بھی انتقال ہوا اور میں والدہ سے بہت اٹیچ تھا. تو میں نے دیکھا کہ اکثر جو لوگ ہیں نا ڈپریشن میں، وہ یا تو نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا تھوڑا سا بٹھرے ہو. وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن تھا نا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. مطلب ہے کہ جب ایسا بھی ٹائم تھا کہ یار کام بھی نہیں تھا اور اکیلا سارا دن ساری رات، تو نہ میں گفتگو کرتا تھا. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے اس گفتگو میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو سنی جا رہی ہے، کنیکشن بن جاتا ہے. سنی جا رہی ہے، اور پھر جواب آ رہا ہے، ایک وائبز آتی ہیں، ایک کنیکشن بن جاتا ہے. لیکن اس کنیکشن کو بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو جب آپ کا کنیکشن اوپر مضبوط ہو گیا نا، پھر آپ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے سر. پھر وہ جو ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم مجھ پر اپنا ایمان بہت کامل کر لو نا، تو میں پھر تمہیں اپنا رنگ دکھاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو اپنا رنگ دکھاتا ہے جس پر کہ جو کہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہو. ابھی جو ریسنٹلی لیبیا میں ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے، جی. وہ جو جدہ کے لیے مسافر جا رہا تھا، پھر جہاز واپس آ گیا. ایک دفعہ نہیں سر، 2 دفعہ واپس. پھر پائلٹ نے خود کہا کہ بھئی اس بندے کے بغیر اب جہاز نہیں جائے گا. تو اس بندے سے جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار بس میرا تو اللہ پہ ہی کامل ایمان تھا کہ اللہ تو نہیں لے کے جانا، میں تو بڑی مشکلوں سے پیسے جمع کیے. تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے رنگ. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رنگ دکھاتا ہے صرف ان بندوں کو کہ جو کہ اس کے عشق میں پاگل ہوئے ہوں، جب اس کے عشق میں رنگ جائیں. امی کے جانے کے بعد زندگی کیسی رہی؟ سر میں اکلوتا بھائی ہوں 7 بہنوں کا، اور بہت لاڈ پیار میں پلا. والدین کا
اور والدہ کا میں بہت لاڈلا، بہت اٹیچمنٹ تھی میری والدہ سے، اور تقریباً وہ 1 سال بیمار رہی، ان کو کینسر ہو گیا، تو وہ 1 سال میں پھر ان کے پاس رہا۔ اچھا وہ اللہ نے شاید مجھے ایک موقع دیا ان کی خدمت کرنے کا، باقی تو ساری زندگی بھی خدمت کی، لیکن اتنی مصروفیت ہو کہیں خاص ٹائمز جو وہ، تو ایک جو ٹائم تھا نا کہ وہ جو میں جوڑ کے ان کے ساتھ رہتا، اور وہ اور یہی بہت خاص مجھے ٹائم یاد آتا ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ اور اللہ نے چلے مجھے اس قابل بنایا کہ ان کی جو ہمارے پہ احسانات تھے، ہم ان کا تو نعم البدل نہیں دے سکتے، لیکن چلے کچھ ہاں سم ہو دل میں یہ ایک ہوا ہے کہ یار چلو ہم نے ان کی خدمت کی۔ تو پرابلمس تو آتی رہتی سر، اور آتی رہیں گی، اور یہ ہے کہ بس آپ اس کے لیے ڈٹے رہیں، ایمان اپنا کامل رکھیں اور قبلہ اپنا درست رکھیں، تو دنیا کی تو پھر کوئی چیز آپ کو گرا ہی نہیں سکتی، اور دنیا کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار دعا مانگے تو کیا مانگے، مطلب دنیاوی کیا مانگنا ہے سر؟ بنگلہ دے دے، گاڑی دے دیں، اچھا جتنا پیسہ دے دیں، ہر جگہ پہ گھر دے دیں، کاروبار دے دیں، پھر بھی تو مرنا ہی ہے نا۔ تو مانگنا چاہیے کہ یار اللہ کی رضامندی مانگو، اللہ کی خوشنودی چاہو، اس زندگی کے لیے مانگو جو کہ ابدی ہے، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر کہ وہاں پہ پاس کر دے، چلو یہ تو گزر ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے۔ کیونکہ زندگی میں جو میں نے دیکھا ہے، کافی لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے کہ جب ان کے پاس کچھ مانگنے کو نہیں ہوتا نا، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے شاید آپ کے پاس راستہ ختم ہو جاتا ہے مانگنے کا، کہ میں کیا مانگوں۔ مطلب آپ کی ایک اسٹرگل چل رہی ہے، آپ نے کہا یار میں بزنس کر رہے ہیں، آپ نے بزنس کر لیا، حاصل کر لیا جو آپ کو چاہیے تھا، گاڑی بنگلہ سب آ گیا۔ اس کے بعد شاید وہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ آپ نے موویز بنانی ہے، میں فلم سٹار بننا ہے، بن گئے، فیم آ گیا، آپ جدھر جاتے ہیں لوگ باغ کے آتے ہیں، ملتے ہیں، سیلفیز، یہ وہ سارا ایک سٹارڈم ہے، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ سوچتے ہو اکیلے بیٹھے کہ یار میں کیا مانگوں، کیا کروں۔ وہ ایک ٹائم آتا ہے جہاں پہ ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے سر، میں آپ کو بتاؤں کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہے، وحید مراد صاحب، اتنا بڑا نام، اور چاکلیٹ ہیرو۔ جب وہ ایک وقت تھا، ہم نے سنا تھا، دیکھا تو نہیں تھا، کہ ایک وقت تھا کہ ان کو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ اسٹوڈیوز کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ایورنیو کے اسٹوڈیو کے فوارے پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی ان سے سلام دعا نہیں لیتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیور لیڈ دا سکسیس ٹو یور ہیڈ اینڈ فیلئر ٹو یور ہارٹ، مطلب عروج و زوال جو ہے، آپ کو اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے۔ اگر اب آپ یہ کہیں کہ یار میں سدا جوان رہوں گا، سدا طاقتور رہوں گا، تو وہ نہیں ہے، سدا رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب آپ دنیا سے لو لگاتے ہیں اور دنیا کی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اس کو پھر انسان لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب آپ کا عقیدہ ہی اللہ پہ ہے کہ یار ٹھیک ہے، ان چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اپنی محنت کریں گے، نیک نیتی سے چلیں گے، تو اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے۔ اچھی زندگی گزر جائے، اتنی مل جائے، اتنا مل جائے کہ بس کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور بس اللہ میاں تیری طرف ہی آنا ہے، تو اتنا کامل ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے سر۔ جب آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یار وہ مجھے تو 10 بنگلے ادھر چاہیے تھے، 20 پلاٹ ادھر چاہیے تھے، اور وہ سب ڈوب گئے، تو اب میں کیا کروں گا، تو پھر تو ڈپریشن میں ہی جائیں گے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی سر دیکھیں، جب آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہونا، تو آپ بانٹ دیں، اور گندم کی روٹی کھانی ہے، بس تھوڑا سا وہ کھانا ہے، زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی چاہیے نا۔ بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بڑے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مٹھی جو ہے نا، اس کو اگر بند رکھو گے تو جو تمہارے پاس ہے نا وہی رہے گا اندر، لیکن اور نہیں آئے گا۔ اس کو کھولو نا تو جائے گا بھی لیکن آئے گا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑا بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا سر، بڑے امیر لوگوں کو غریب دیکھا، اور بڑے غریب لوگوں کو میں نے امیر دیکھا۔ اللہ کے ایک نظام۔ تو دل کا امیر ہونا چاہیے۔ تو وہ بل گیٹس کا ایک واقعہ ہے نا، آپ نے وہ سنا ہے بل گیٹس کا واقعہ، کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایک ایئرپورٹ ہی پہ فلائٹ سے اترا، تو باہر جب آیا تو ایک وینڈر بیٹھا ہوا تھا جو اخبار بیچتا تھا، جی تو اس نے کہا کہ یار اخبار دے دو۔ جب اس نے اخبار لیا تو اس نے کہا یار میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا، پھر اس نے دیکھا اخبار، اس کو چاہیے تھا، اخبار لیا، اس نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کہا کوئی بات نہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد جب وہ بل گیٹ بن گیا، تو اسپیشلی وہ ادھر گیا، اور یہ وہی وینڈر بیٹھا ہوا تھا اخبار والا، اس کو بولا یار تمہیں یاد ہے تم سے میں نے 2 دفعہ اخبار لیا تھا، آج بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کیا چاہیے۔ اس نے کہا میری بات سنو، میں نے تمہیں اخبار اس وقت فری دیا تھا جب تم کچھ نہیں تھے، آج تم امیر ہو تو تم آ کے مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ کیا چاہیے، تم کبھی مجھ سے زیادہ امیر ہو ہی نہیں سکتے۔
تو یہ بات ہے. صرف مائنڈ سیٹ سے بات ہے سر, مائنڈ سیٹ ہے. آپ یہ جب مائنڈ کو آپ جب سیٹ کر لیں نا, آٹو پہ کر دیں, اور آٹو کیا ہے کہ زندگی ہے, مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. انسان نے صرف تگ و دو کرنی ہے, ہمت کرنی ہے, محنت کرنی ہے, باقی اس کے ہاتھ میں. اس کی رضا پہ خوش ہو. اچھا سر, تھوڑا سا آپ چینج کرتے ہیں, زیادہ سیریس سائڈ پہ چلے گئے. اگر فیوچر میں کوئی پولیٹیکل یا ریلیجیس ٹاپک پہ فلم بنانے کا موقع ملا تو بنائیں گے؟ پولیٹیکل یا سر میرا خیال ہے کون سی ایسی کوئی پرسنالٹی ہے جس کے اوپر آپ کو یار اس پہ کوئی مووی میں جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے نا سر, اس میں تو لوگ شاید کبھی بھی نہ آئے. میں نے کہا نا آپ کو کہ سر فلم جو ہے نا وہ ایک فینٹیسی ہے. فلم کو آپ کبھی آپ کے فیوریٹ پولیٹیشین میں نے سنا ہے, ان پہ تو آپ فلم بنا سکتے ہیں. کن پہ؟ آپ کے فیوریٹ پولیٹیشین پہ سر یا آپ نہیں رہے؟ میں اگر اب حقیقت پہ بنانا چاہوں گا تو وہ کبھی بننے نہیں دیں گے, کوئی وہ بنے گی بھی نہیں. اور سیاہ سفید سب کو پتہ ہے سر, ہر چیز ہر سب کو پتہ ہے. ہاں لیکن اگر ایک ٹائم ایسا آیا, چلے ان کی گورنمنٹ آ گئی, خان صاحب کی, تو موقع ملا آپ کو تو بنائیں گے فلم. خان صاحب کی زندگی پر ایک فلم ابھی بنی بھی تھی پیچھے, شاید وہ ریلیز نہیں ہو پائی, ان کی آٹو بایوگرافی پہ بنی تھی. اور میں بنا لوں گا, ہاں کیوں نہیں. مطلب ہے کہ اس بندے کا ڈیفینیٹلی سر ایک دین ہے ہمارے لیے, اور ایک احسان ہے اس سوسائٹی پر کہ گیونگ ہے اس کی سر, ڈیلیورنس ہے. شوکت خانم ہاسپٹل آپ دیکھ لیں, نمبل یونیورسٹی دیکھ لیں, لوگوں میں اویئرنیس دیکھ لیں, ایک انٹرنیشنلی جو ہمارا ایک امیج پورٹری ہوا ہے وہ دیکھ لیں. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے, ان سے بھی ہوئی, کہ وہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال ہاں ٹھیک ہے, چلتا ہے. اچھا سر, ایک ینگ ایکٹر کے لیے یا ایک ینگ ڈائریکٹر کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی پاکستان کی فلم انڈسٹری میں؟ سمجھا نہیں میں. ایک ینگ ایکٹر یا ڈائریکٹر, ایک ینگ ایکٹر جو آنا چاہتے ہو انڈسٹری کے اندر, ان کے لیے کیا ایڈوائس ہو گیا؟ سر ایڈوائس تو اب میں کیا ایڈوائس دوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں اگر وہ اس طرف آنا چاہیں تو نہیں لیا تو بہتر ہے. نہیں سر, وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس دیکھیں نا میڈیم ہے. یہ فون اٹھائیں آپ, اس پر اپنی کوئی بھی بےہودہ سی ویڈیو ڈال دیں, وہ وائرل ہو جائے گی, لوگ آپ کو دیکھیں گے, آپ کی فین فالوئنگ. میں نے فلمس کی طرف آنا چاہیے تو سر یہی سے کافی فلم میں آئے لوگ, میں نے دیکھا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ایک قدرت کا قانون ہے کہ جو چیز جتنی جلدی اوپر جاتی ہے نا اسی طرح نیچے بھی آتی ہے. اب جو ہمارے ایکٹرز ہیں, سپر سٹارز ہیں, ندیم بیگ صاحب ہیں, میرے والد صاحب ہیں, یہ جو آج کل سر ان کی ایک لیگیسی ہے. بالکل, انہوں نے 30 سال 35 سال ایک ٹریڈ کو دیے, ایک فلم انڈسٹری کو دیے. ہم نے جو بچپن ان کی لیگیسی کو سر کوئی نہیں وہ کرا سکتا. مطلب میں دیکھتا ہوں کہ یار ایک ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ ود ان ویکس ایسے وائرل ہوتا ہے, اور چند ہفتوں کے بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں. اب ندیم بیگ صاحب ہیں جنہوں نے 40 سال دیے فلم انڈسٹری کو, میرے والد صاحب ہیں, آج بھی وہ کہیں نظر آتے ہیں تو لوگ ان کو پیار سے ملتے ہیں, اور ان کی وہ لیگیسی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ رہے بھی نہیں, جب وہ نہیں بھی رہیں گے دنیا میں تب بھی لوگ یاد کریں گے. ندیم بیگ صاحب کی میں نے ایک مووی دیکھی تھی, تو وہ میرا نام ہے محبت اس طرح کا نا, اس میں ایک سانگ بھی ہے کہ میرا نام یاد رکھنا اس طرح کا, وہ اسٹل مجھے یاد ہے. تو وہ لائک حالانکہ ہم بہت چھوٹے تھے اس ٹائم پہ, لیکن وہ کیریکٹرز اور وہ سر وہ ایک الگ لیول ہے. وہ فنکار بھی بڑے تھے, وہ جو لوگ تھے بڑے بابرکت لوگ تھے. سلطان رائی صاحب ہو گئے, محمد علی صاحب ہو گئے, اور انسان بھی بڑے تھے, بابرکت لوگ تھے. جب تک وہ تھے فلم انڈسٹری پھلتی رہی, پھولتی رہی, اور جب وہ چلے گئے تو شاید فلم انڈسٹری سے برکت ہی اٹھ گئی. اچھا سر, اب ہم آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلیں گے جس کا نام ہے کوئک فائر راؤنڈ, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے اس کے 5 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اسٹارڈم اور منی؟ اسٹارڈم. پشتو سنیما اور لالی ووڈ؟ لالی ووڈ آف کورس. لالی ووڈ اور پنجابی سنیما؟ لالی ووڈ. جہانگیر خان اور شاہد خان؟ جہانگیر خان. بلال اشاری اور سعید نور؟ سید نور. ماہرہ خان یا خوشبو؟ ماہرہ خان. ہمایوں سعید یا فہد مصطفیٰ؟ فہد مصطفیٰ. ایکشن اور رومانس؟ ایکشن. سنیما اور ٹی وی؟ سنیما. نواز شریف یا عمران خان؟ ارے عمران خان.
کراچی یا پشاور؟ پشاور خو پشاور دیکھیں نا سعود یا ریمبو؟ اوئے دونوں آپ کے کلوز فرینڈ ہیں. سعود. سعود. یور فیوریٹ ایکٹریس؟ ایکٹر ایکٹریس. ایکٹریس یس. ریسنٹ پاس کوئی بھی. سائمہ جی. سائمہ جی. اور یور فیوریٹ ڈائریکٹر؟ ڈائریکٹر سید نور صاحب. ارباز خان ایکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایکٹر نہ ہوتا تو میں کرکٹر ہوتا. اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاکستان کا پرائم منسٹر بنائے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ خان صاحب کو باہر نکالوں گا. تھینک یو سو مچ. بڑا مزہ آیا سر آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات. انشاءاللہ سر. تھینک یو سر. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ سپر اسٹار ارباز خان.